بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے بس ایک بار یہ لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جہاں بیٹھ کر افطاری کر رہے ہوگے انشاءاللہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ جن لوگوں کو ابھی تک وظائف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس ماہ رمضان میں جتنے بھی اعمال کیے، جتنی بھی تسبیحات پڑھی، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، وہ آج افطاری سے پہلے یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے نصیب کو چمکا دیں گے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور یہ عشرہ بہت خاص ہے۔ اس میں اللہ پاک گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمیں اتنا عطا کرتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو مانگو وہ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک نے پہلے عشرے میں ہمیں رحمت کی برسات سے نوازا، رحمتوں کی بارش عطا کی، اور اب ہماری مغفرت کے لیے دوسرا عشرہ عطا کر دیا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا بندہ خوش ہو جائے، میرا بندہ راضی ہو جائے، لیکن ہم لوگ اللہ کی اتنی عطا کردہ نعمتوں کے باوجود بھی ہر وقت ناشکرے ہی رہتے ہیں۔ ہر وقت زبان پر یہی ہوتا ہے، میرا فلاں کام نہیں ہوا، میرا فلاں مقصد پورا نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ یہ شکوے، یہ شکایتیں ہر وقت ہماری زبان پر رہتی ہیں۔ آج کے اس عمل کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ اپنی قسمت کو، اپنے نصیب کو بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ منہ سے جو بات نکلے گی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ روزے دار جو بندہ ہوتا ہے اس کی دعا کو اللہ پاک نہیں ٹالتا۔ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ جس روزے دار کی بو اللہ کو اتنی پسند ہو، اتنی عزیز ہو، تو پھر اگر وہی بندہ اپنے منہ سے اللہ پاک سے جب کچھ مانگے گا تو وہ کیسے اس کی موڑ سکتا ہے؟ جس کے منہ سے نکلنے والی ہوا اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ کستوری سے زیادہ اس کو پسند فرماتا ہے، تو اس کے منہ سے جب کوئی دعا نکلے گی، کوئی حاجت نکلے گی تو اللہ پاک اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ اگر آپ ہر وقت مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، یا ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر مراد پوری کر دے، لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کبھی ملنے میں دیر بھی لگ جاتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ملے گا ہی نہیں، ملے گا ضرور۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ منہ پر پھیر لیتے ہیں تو اس کو بہت ترس آتا ہے، اس کو بہت رحم آتا ہے۔ اللہ سے مانگی ہوئی ہر چیز آپ کو ملے گی، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ جتنا بھی اندھا بھروسہ دنیا کے لوگوں پر کرتے ہو، لوگوں پر اعتماد کرتے ہو، دل و جان سے لوگوں کو تسلیم کرتے ہو، اتنا بھروسہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ دنیا کے لوگ تو توڑ دیتے ہیں، یہ تو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس جا کر کچھ مانگا جائے، اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ پروردگار وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر تم اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آج کا جو آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے وہ پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس عمل میں کیا کرنا ہے اس کا طریقہ اچھی طرح سے جان لیں۔ آج میں قسمت کو چمکانے اور نصیب کو کھولنے کا جو راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دل سے آپ نے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ ایک بار پڑھنا ہی کافی ہوگا، کیونکہ جو بات دل سے نکلی ہو، پورے یقین سے اور بھروسے سے نکلی ہو، وہ ایک بار پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے جس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ کیسے پڑھنا ہے، کہ جب آپ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جائیں یا جب آپ کو پتہ چلے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، تو جس طرح ہم افطاری سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں نے افطاری سے تھوڑی سی دیر پہلے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد صرف ایک بار دل سے، پورے یقین سے اور پورے ایمان کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، الحمدللہ یا علی
या अल्लाह। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह या अलियु या अल्लाह। ये एक छोटा सा लफ्ज है, इसको आप लोग इफ्तारी से थोड़ी देर पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सिर्फ एक मर्तबा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपने रोजा इफ्तार कर लेना है। और याद रखें, जब आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक बार ये जिक्र पढ़ लें, ये अमल पढ़ लें, तो फौरन अल्लाह पाक से जो आपका दिल चाहे, जो आपकी मुराद हो, जो आपकी हाजत हो, जो आप अल्लाह पाक से मांगना चाहते हो, वो आप अल्लाह पाक से मांग कर देख लें। इंशाअल्लाह वो परवरदिगार आपको कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त मांगी गई जो भी दुआ होती है अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा लेता है। इफ्तारी के वक्त आपने बहुत से पहले वज़ाइफ पढ़े होंगे, अमाल पढ़े होंगे, तस्बीहात पढ़ी होंगी, बहुत से लोगों को फायदा भी हासिल हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कोई वजीफा आपको बताया जाए, जो मैं वजीफा आपको बता रहा हूँ, अगर वही वजीफा कोई और भाई आपको बता देता है तो हो सकता है उसको आपको फायदा ना हो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, जिसकी मैं इजाजत दे रहा हूँ, वो आप पढ़ लेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। अगर कोई दूसरा बंदा वही वजीफा आपको बता देता है तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस वजीफे की जो बंदा इजाजत देता है वो ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग हमारे ही वज़ाइफ जो हम आपको इजाजत के साथ बता रहे होते हैं, वही लोग दूसरे लोग कॉपी कर करके आपको बता देते हैं। फिर आप कहते हैं हमें फायदा हासिल नहीं हुआ, वजीफों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इस बात को बस आप लोग याद रखें। ये छोटा सा अमल, इसको शेयर लाजमी कर दें, लाइक जरूर कर दें। अल्लाह पाक आपकी नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।